فولاد پگھل گیا۔ رات اپنی گہری چادر اوڑھے دمشق کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ قلعے کی دیواروں کے پیچھے مشعلیں ایسے جل رہی تھیں جیسے شہر اپنی آخری سانسوں میں روشنی سنبھالے ہو۔ باہر صحرائی ہوا میں ٹھنڈ کا زہر گھل چکا تھا، مگر مسلمانوں کے خیمے ایمان کی حرارت سے دہک رہے تھے۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ بھوک، پیاس، تھکن، سب کچھ آزمایا جا چکا تھا، مگر صف میں ایک بھی دل کمزور نہ ہوا۔ ہر سپاہی جانتا تھا کہ اگر دروازہ نہ کھولا گیا تو راہیں مزید سخت ہو جائیں گی، لیکن ان کے چہروں پر خوف نہیں، روشنی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے باہر خاموش کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کمان تھی اور نگاہیں دمشق کے بلند فصیل پر جمی ہوئی تھی۔ پہلو میں خالد بن ولید کھڑے تھے، وہ مرد آہن جس کی تلوار کا نام سن کر رومیوں کے دل لرز جاتے تھے۔ خالد نے دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، اے ابو عبیدہ، یہ شہر فولاد ہے، مگر فولاد بھی پگھلتا ہے اگر آگ ایمان کی ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں خالد، مجھے معلوم ہے وہ آگ تمہارے دل میں جل رہی ہے، مگر یاد رکھو ہمارا مقصد شہر جیتنا نہیں، دل جیتنا ہے۔ یہ زمین فتح نہیں کرنی، اسے روشنی دینی ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کی زمین پر اسی کا نظام قائم کرنا ہے۔ محاصرہ طویل ہوتا گیا۔ قلعے کے اندر جشن منائے جاتے، کہکہے گونجتے، ساز بجتے۔ اہل دمشق سمجھ چکے تھے کہ مسلمان تھک چکے ہیں، مگر باہر ہر رات کوئی نہ کوئی مجاہد تیر کھا کر گرتا، لیکن صف ٹوٹتی نہیں تھی۔ زمین خون سے تر ہو رہی تھی، مگر ارادے فولاد بن چکے تھے۔ جب اہل دمشق کو یقین ہو گیا کہ ہرقل کی طرف سے اب کوئی مدد نہیں آئے گی تو ان کے حوصلے کمزور پڑ گئے۔ اسی دوران ایک پادری کے گھر لڑکا پیدا ہوا، جشن ہوا، شراب کے نشے کیے گئے، ساز بجے اور قلعے کے محافظ بھی غفلت کی نیند سو گئے۔ لیکن اس رات جب وہ خوشی کے خمار میں ڈوبے ہوئے تھے، قلعے کے دوسری طرف ایک اور دنیا جاگ رہی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا۔ حضرت خالد کی عادت تھی کہ نہ خود سوتے اور نہ کسی کو سونے دیتے۔ انہیں دشمن کی ہر چال کا علم رہتا۔ اس رات انہوں نے رسیاں اور کمندیں تیار کیں اور اپنے جانبازوں سے فرمایا، جب تمہیں فصیلوں سے ہماری تکبیریں سنائی دیں تو فوراً دروازے پر حملہ کر دینا۔ شام ڈھلی تو وہ خاموشی سے قلعے کے قریب پہنچے۔ ٹھنڈا پانی ان کے جسموں کو کاٹ رہا۔ انہوں نے رسیاں اوپر پھینکی، ققا بن عمرو اور مذعور بن عدی اوپر چڑھے، باقیوں کے لیے کمندیں باندھ دیں۔ لمحہ لمحہ موت ان کے قریب سے گزری، مگر ان کی سانسیں تکبیر کے یقین سے لبریز تھیں۔ خالد اور ان کے ساتھی قلعے کے اندر اترے، پہرے داروں کو ہمیشہ کی نیند سلا کر دروازے تک پہنچے۔ خالد نے آسمان کی طرف دیکھا، تلوار بلند کی اور نعرہ لگایا، اللہ اکبر! یہ آواز فصیلوں سے ٹکرا کر گونجی، جیسے صدیوں کے اندھیروں میں بجلی چمک گئی ہو۔ اسی لمحے مسلمانوں نے دروازے پر دھاوا بول دیا، تلواریں چمکیں، فصیلیں لرز اٹھیں۔ کچھ رومی خواب میں، کچھ جاگتے ہوئے موت کے سامنے کھڑے تھے۔ تقدیر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صلح کا پیغام لیے پہنچے۔ جب اہل دمشق نے دیکھا کہ ایک جانب تلوار کی چمک ہے اور دوسری جانب رحمت کا پرچم، تو دل پگھل گئے۔ انہوں نے ابو عبیدہ کے ہاتھ پر صلح کر لی۔ صبح ہوئی تو دمشق کی فصیلوں پر پہلی بار اذان کی صدا گونجی۔ سورج کی کرنیں دیواروں پر پڑیں تو ایسا لگا جیسے صدیوں کی تاریکی پگھل گئی ہو۔ خالد قلعے کے دروازے پر کھڑے تھے، چہرہ مٹی سے اٹا، پسینہ بہتا ہوا اور آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں، یہ ایمان کی روشنی کا آغاز تھا۔ اور دمشق کی فصیلوں نے گواہی دی، فولاد پگھل جاتا ہے اگر آگ ایمان کی ہو۔